اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سورة البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا حصہ تھا، اس میں بنیادی مضمون یہ ذکر تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت ثابت ہے۔ منکرین کے طرف سے جو شبہات و اعتراضات تھے ان کے جوابات شروع تھے رسالت پر۔ اب یہاں سے درمیان میں بطور تسلی کے امور مصلحہ کو ذکر کیا گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مساجد سے وہ لوگ روکتے ہیں، اور اعتراضات کرنے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے مساجد سے روکتے ہیں۔ ومن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے منع جو روکتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کے مساجد کو، ان یذکر فی اسمہ، یہ کہ یاد کیجئے اس میں اللہ کے نام کو، اللہ کے نام پر پابندی لگاتے ہیں، وسعی فی خرابہا، کوشش کرتے ہیں مساجد کے ویران کرنے میں، مساجد کو منہدم کرنے میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ جو ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ داخل ہو جائے ان مساجد میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ یا تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے مساجد میں بے ادبی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں بشارت ہے دراصل میں ایمان والوں کو کہ یہ جو لوگ مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان کا داخلہ حرم شریف میں بند ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اعلان ہوا کہ کوئی مشرک ہی بیت اللہ میں داخل نہ ہو جائے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال یہ کہ یہاں پر فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں آیت نمبر 21 میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور سورۃ الکہف آیت نمبر 57 میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جنہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو اب مفضل علیہ معلوم نہیں ہے۔ بعض جگہوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، بعض جگہوں میں ہے جو اللہ کے آیات سے اعراض کرتا ہے، بعض جگہوں میں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اب ہم کس کو بڑا ظالم کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسمی تفضیل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بے اعتبار جنس اور دوسرا ہے بے اعتبار نوع۔ یہاں پر اسمی تفضیل بے اعتبار نوع کے ہے، مطلب یہ ہے کہ روکنے والے بہت سارے ہیں، کوئی اپنے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں، کوئی اپنے دکان سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے مانعین میں سے جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بولنے والے بھی بہت سارے ہیں، کوئی اپنے استاذ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، شیخ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اسی طرح اعراض کرنے والے بہت سارے ہیں، کوئی ماں باپ کی کہا نہیں مانتا، کوئی استاذ کا کہا نہیں مانتا، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے ان لوگوں میں جو اللہ رب العزت کی بات کو ٹکراتے ہیں۔ تو یہاں پر اسمی تفضیل بے اعتبار نوع کے ہے، بے اعتبار جنس کے نہیں ہے۔ دوسری بات، ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے مساجد کو منہدم کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ حصی طور پر کوئی اللہ کے مساجد کو منہدم کرتا ہے تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح جو لوگ مساجد میں بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں تو وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہے، کیونکہ حصی طور پر اگرچہ مسجد عالی شان ہے،
لیکن معنوی طور پر، روحانی طور پر انہوں نے مساجد کو برباد کیا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس العمارۃ بالبناء وانما العمارۃ بذکر اللہ، کہ مساجد کی اصل بنا وہ تعمیر نہیں ہے، بلکہ اصل بنا یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا یاد ہو، اللہ کا توحید ہو۔ اور جن مساجد میں توحید کے بجائے شرکیات ہو رہی ہو، بدعات کے ارتکاب ہو رہا ہو، تو وہ مساجد ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جلد 4 صفحہ 53 میں لکھا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لأن اسمع بنار تحترق فی ناحیۃ المسجد احب الی من البدع، کہ اگر میں یہ سنوں کہ فلاں مسجد کے کونے میں آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے مسجد جل جائے گی، تو مجھے اتنا خطرہ نہیں ہے بجز اس کے اگر کسی مسجد میں بدعات کے ارتکاب شروع ہو، تو جب بدعات ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے انقطاع نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں ان کے جو آنکھیں تھے اس کا نظر کمزور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گئے تو مسجد میں ایک آدمی نے کہا کہ مسجد جماعت قائم ہو گئی ہے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخرج بنا من عند هذا المبتدع، اس بدعتی کے مسجد سے مجھے نکالو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح چیزیں نہیں تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ 35 سال کسی مسجد میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اس ڈر سے مخافۃ ان یری البدع، اس ڈر سے کہ کسی بدعت کو دیکھ لے گا پھر روکنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے مساجد کو ویران کرنا سب سے بڑا بربادی یہ ہے مساجد کا کہ اس میں بدعات شروع ہو جائے، اس میں شرکیات شروع ہو جائے۔ سنن دارمی کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں چلے گئے، وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جماعتوں کے شکل میں ذکر کر رہے تھے تیز آواز سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ دیکھیں آپ کے مسجد میں یہ بدعات ہو رہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ان سب کو مارا پتھروں سے اور فرمایا وَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلْمَاءٍ مَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِينَ، تم تو ایسے کام لے کر آئے ہو کہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھا، بلکہ تم تو بدعات کے ارتکاب کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے علامہ شاطبی نے الاعتصام میں لکھا ہے من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے دین اسلام میں کوئی نئی بات بنائی اور کہنے لگا کہ یہ اچھی بات ہے، بدعت حسنہ ہے، تو فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات معلوم نہیں تھی اور اس کو معلوم ہو گئی ہے، تو یہ سمجھ رہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری نہیں تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے جتنے کام تھے وہ امت کو بتائے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر عمل کیا تھا۔ دوسری بات، آج کل ان حالات کی وجہ سے، کورونا وائرس بیماری کی وجہ سے بہت سارے علاقوں سے یہ رپورٹیں آ رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو محبوس کیا گیا، ان پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان حالات میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جب حکومت کچھ احتیاطی تدابیر اپناتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اس کام میں تعاون کریں، بجائے اس کے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنائے، اسے مارے پیٹے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ریوڑ کے جو بڑے ہیں ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ان احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے جو حضرات جن علاقوں میں ہے وہ اپنے علاقوں میں چلے جائے، ایک یہ اعلان کرنا چاہیے، حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ وبا عام نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات،
جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے، کوئی گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، تو حکومت کو چاہیے کہ جن جن علاقوں میں تشکیلیں ہیں تبلیغیوں کے، سب سے پہلے ان کا معائنہ کر لے۔ اگر وائرس وغیرہ کی بیماری نہیں ہے تو پھر ایسا کر لے کہ حفاظتی طریقے سے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے اور انہیں اپنے علاقوں کے طرف منتقل کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انہیں اپنے اپنے علاقوں کی طرف منتقل کیا جائے۔ اگر ہم انہیں تشدد کا نشانہ بنائیں گے، ظلم بربریت کا نشانہ بنائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم پر یہ عذاب مسلط ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے جو داعین ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، ان پر تشدد نہ کی جائے، بلکہ انہیں محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کی طرف منتقل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات ہے ان کو ہم سے رفع دفع کر لے اور انہی علاقوں کے طرف منتقل فرما لے، انہی لوگوں پر اس وائرس کی بیماری لگے جو اللہ کے رسول کے دشمن ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ربط اگر یہ لوگ آپ کو مساجد سے روکتے ہیں تو مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، جہاں پر بھی جاؤ سجدہ کرو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، خاص اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم متوجہ ہوتے ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس وہی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ واسع علیم، کشادہ علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، جہاں کہیں تم منہ پھیرتے ہو، متوجہ ہوتے ہو، وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا اور اس کا پیاس نہیں بجھتا تھا جب تک خون نہ کرتے۔ اچھے کام بھی اس کے بہت سارے تھے لیکن برے کام بھی بہت سارے تھے۔ اس نے سعید بن جبیر اس کو بلایا قتل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا سعید۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا سعید کا معنی نیک بخت ہے اور آپ تو بدبخت ہیں۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے باپ مجھے زیادہ جانتے تھے، انہوں نے میرے لیے نام رکھا، تم زیادہ نہیں جانتے۔ اس سے ان کو زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے جلاد کو بلوایا اور کہنے لگا کہ مارو اس کو، لیکن جب اس کو شہید کرنے لگے تو ان کو قبلہ رخ لٹھا دیا۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں پر بھی تم نکلو تو چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دو۔ جب چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ لا تقدیس فی جہت من الجہات بل التقدس فی ایجاب حکم اللہ، کسی جہت میں تقدس نہیں ہے بلکہ تقدس تو اللہ کے حکم کے ماننے میں۔ تو اس کو اور زیادہ غصہ ہے، اس نے کہا کہ اس کا منہ زمین کی طرف کر لو۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے اللہ فرماتے میں نے تمہیں نکالا ہے، پھر اسی زمین میں واپس کروں گا اور پھر دوبارہ اسی زمین سے نکالوں گا۔ تو حجاج بن یوسف کو غصہ آیا اور کہنے لگا جلدی ان کا سر قلم کرو۔ جب سعید بن جبیر رحمہ اللہ شہید ہو گئے تو ان کے جسم سے بہت زیادہ خون نکلا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے طبیبوں کو بلایا کہ یہ کیوں؟ تو اطباء نے کہا کہ سعید بن جبیر ایسی شخصیت تھی کہ ان کے جسم کے کسی رگ اور ریشہ میں آپ کا ڈر موجود نہیں تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ یہاں سے 7واں اعتراض اور اس کا جواب۔ 7واں اعتراض یہ کہ اللہ نے نائب بنائے ہیں، اس کے 5 جوابات ہیں۔ پہلا جواب سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ نائب سے پاک ہے۔ دوسرا جواب بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اختیارات صرف اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تیسرا جواب کل لہ قانتون، سب کچھ اللہ کے منقاد ہے۔ چوتھا جواب بدیع السماوات والارض، اللہ رب العزت بے نقشہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پانچویں جواب وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرماتے تو صرف یہ کہتے کن موجود ہو جا، تو وہ کب موجود ہو جاتا ہے۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، بنایا ہے اللہ نے نائب۔ ایک ہے اتخاذ الولد، دوسرا ہے تولید الولد۔ تو یہاں پر یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نائب بنائے ہیں بمعنی اتخاذ الولد۔ سبحانہ، پہلا جواب پاک ہے اللہ، توبہ توبہ نائب سے۔ دوسرا جواب بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی اللہ کے لیے اختیارات ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں۔ تیسرا جواب کل لہ قانتون، سب کچھ اللہ کے لیے منقاد و تابعدار ہے۔ چوتھا جواب بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کرنے والا ہے زمینوں کا آسمانوں کا، بدیع بے نقشہ، کوئی نقشہ اس کا نہیں تھا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پانچواں جواب جب اللہ فیصلہ فرماتے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس فرماتے اس کے متعلق موجود ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ کام موجود ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، پہلا چھٹا جواب ہو گیا۔ یا سے 7واں اعتراض اور اس کا جواب۔ 7واں اعتراض یہ ہم آپ کے بات کو نہیں مانتے گے جب تک اللہ ہم سے خود نہ کہے کہ میرے پیغمبر کو مانو۔ جواب کا حاصل، اللہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا، اپنے پیغمبر کو حکم نامہ بھیجا، لہذا تم پر لازم ہے کہ اس حکم نامے کو مانو۔ وقال الذین، کہتے وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں ہمارے ساتھ اللہ بات نہیں کرتے، او تأتینا آیہ، یا آج ہمارے پاس کوئی معجزہ مطلوبہ۔ کذالک قال الذین، اس طرح باتیں کہی تھی ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے، مثل قول، ان جیسی باتیں، تشابہت قلوبہم، ایک جیسی ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق کول کر بیان کیے ہم نے احکام و دلائل، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ان آیات میں تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا کام صرف بیان کرنا ہے۔ انا ارسلناک، یقین بھیجا ہے ہم نے آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، بشارت دینے والا، ونذیرا، ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، بلکہ تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے بیان کی ہے یا نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی تابعداری نہ کریں۔ قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، ان ھدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہے کامل ہدایت، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے تابعداری کی ان کے خواہشات کا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکے آپ کے پاس، من العلم، علم سے مراد وہی ہے، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے ما سوا من ولین، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی امدادی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلون حق تلاوت، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مناسب تلاوت۔ تلا یتلو تلاوتاً کا ایک معنی ہے تلاوت کرنا، دوسرا معنی ہے تلوت، تابعداری کرنا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لاتے اس قرآن مجید پر، ومن یکفر بہ، جس نے کفر کے اس قرآن مجید کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوت، جن کو ہم نے کتاب دی ہے
وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت۔ علامہ ماوردی اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلوہ کا معنی ہے ایتبعون حق اتباعہ، وہ قرآن مجید کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تابعداری یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر ہے تصحیح الالفاظ، کہ الفاظ کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اس کا معنی، کہ اس کا معنی سمجھتے۔ تیسرا معنی کہ اس کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے اتباع قرآن۔ اور سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن مجید کے اتباع یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اس وجہ سے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے اصول السنت میں ایک روایت نقل کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، علم الناس القرآن وتعلمہ، لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤ، خود بھی سیکھو۔ اس لیے فإنک ان مت وانت کذالک، اگر تو اس حالت میں فوت ہو گیا، زارت الملائکۃ قبرک کما یزار البیت العتیق، تو فرشتے آپ کی قبر کی زیارت کریں گے جس طرح بیت اللہ کی زیارت کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھانا، درس و تدریس میں مشغول و مصروف ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یا بنی اسرائیل، سب سے پہلے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو خطاب تھا، تو اب دوبارہ بنی اسرائیل کو خطاب ہوا۔ اس کو کہتے اعادہ لبعد العہد، درمیان میں بہت سارے مضامین تھے، تو تاکہ یہ مضمون دوبارہ ذہن میں آ جائے کہ اصل خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے کہ اے یہودیو، اللہ کی عبادت کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو مانو۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی علی العالمین، تمام مخلوقات پر اپنے زمانے میں۔ واتقوا، بچو، یومن، اس دن کی سزا سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایک نفس دوسرے نفس کا کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ اس نفس سے کوئی فدیہ قبول کی جائے گی، ولا تنفعها شفاعت، نہ اس نفس کو شفاعت فائدہ دے گی، شفاعت قہری، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، 7ویں اور 8ویں اعتراض کے درمیان 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، بیت اللہ بنیت للتوحید، بیت اللہ تو توحید کا مرکز ہے، کیوں تم اس میں شرک کرتے ہو؟ دوسری بات، مسئلۃ الانبیاء مسلک الانبیاء فلم تنکرون منہ، مسئلہ توحید یہ انبیاء علیہ السلام کا مسلک تھا، کیوں اس سے انکار کرتے ہو؟ تیسرا مسئلہ، تم کہتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے یہودیت پر وصیت کی تھی، تو تمہاری بات غلط ہے، سب انبیاء نے یہ وصیت کی تھی کہ تم صرف ایک اللہ کو مانو۔ یا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ بنیت للتوحید، بیت اللہ تو توحید کا مرکز ہے، اس میں شرک کیوں کرتے ہو؟ دوسرا مسئلہ، ھذا النبی دعوت ابراہیم و بشریٰ عیسیٰ، یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بشارتیں دی تھی، اس سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اور تیسرا مسئلہ، مسئلۃ التوحید مسلک الانبیاء فلم تنکرون من، مسئلہ توحید تو انبیاء کا مسلک و منشور تھا، تم اس سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس پورے کی ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلمات۔ سورۃ النجم آیت نمبر 37 میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممتحن جب کسی شاگرد سے امتحان لیتا ہے اس لیے تاکہ اس کا لیاقت و استعداد معلوم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو عالم بذات الصدور ہے، اللہ کو امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ کہ امتحان 2 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ طالب علم کے استعداد یہ ممتحن معلوم کر لے، اور بعض دفعہ ممتحن کو تو پتہ ہوتا ہے، استاد کو اپنے شاگرد کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے، لیکن اس لیے اس سے امتحان لی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں پر بھی اس کی لیاقت و استعداد ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ابراہیم وہ شخصیت ہے
جس نے اتنے امتحانات میں ہر امتحان میں 100 نمبر حاصل کیے اور کامیاب ہو گئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاهُ، وہ امتحانات کون سے تھے؟ بعض نے کہ اس سے مراد خصائل الفطرت ہے، یعنی خصائل الفطرت، ناخون کاٹنا، بغل کا بال، زیر ناف بال، اسی طرح ختنہ، یہ چیزیں مراد ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو امور شاقہ میں ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ ان چیزوں کو صاف کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے وہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن بڑے بڑے امتحانات وہ ابراہیم علیہ السلام پر آئے تھے جو خود قرآن مجید نے ذکر کیے تھے۔ باپ کے ساتھ مقابلہ، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ مقابلہ کیا، بادشاہی وقت کے ساتھ مقابلہ کیا، آگ میں چھلانگ لگایا، ہجرت کی اللہ کے لیے، بچے کو ذبح کرنا چاہا، اپنے آل و عیال کو خالی زمین میں چھوڑ دیا۔ یہ سارے امتحانات تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ مقابلہ کیا، کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ سب سے بڑی امتحان ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74، سورۃ الانعام آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یاد کر اس وقت کو جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کے قوم کو بھی دیکھتا ہوں کہ تم واضح گمراہی میں ہو۔ تو ایک امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ، دوسرا امتحان بادشاہی وقت کے ساتھ مقابلہ، بادشاہی وقت کے ساتھ بھی مقابلہ کیا نمرود کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی اس کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا تھا، آگ میں چھلانگ لگایا تھا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 97، اللہ کے دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں بھی چھلانگ لگایا تھا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 97۔ اس طرح کوئی نہیں کر سکتا جو امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں 100 نمبر حاصل کیے۔ پارہ نمبر 23، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہنے لگے وہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، ڈالو تم اس کو فی الجحیم، اس آگ میں۔ تو دیکھ ابراہیم علیہ السلام کو دینی توحید کے خاطر آگ میں ڈالا گیا۔ پانچواں امتحان بچے کو ذبح کیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 102، بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو کبھی نہیں توڑا، ہر بار اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا۔ اسی طرح چھٹا امتحان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ایک خالی زمین میں چھوڑ دیا جس میں کچھ بھی نہیں، کچھ آبادی موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم جو آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پارہ نمبر 13، ربنا ہمارے رب، انی اسکنت یقیناً میں نے ٹھہرایا، من ذریت اپنے کچھ اولاد کو، بواد ایک وادی میں، غیر ذی زرع کہ اس میں کھیتی بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم آپ کے گھر کے پاس جو عزت والا گھر ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ مقابلہ کیا، بادشاہی وقت کے ساتھ مقابلہ کیا، آگ میں چھلانگ لگائی، بچے کو ذبح کرنا چاہا، اپنے اہل و عیال کو
ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کر آئے جہاں پر کوئی آبادی موجود نہیں تھی۔ قال فرمایا اللہ نے انی جاعلک للناس امام، یقین میں بناتا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امامن، اماموں پیشوا۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 24 میں بھی ہے کہ جب امتحان آتے ہیں تو امتحان لانے کے بعد پھر اللہ انسان کو کچھ ترقی دیتا ہے، کچھ مرتبہ دیتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ صبر و یقین کی وجہ سے دین میں امامت ملتی ہے۔ قال فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی، ہمارے اولاد کو بھی بناؤ امام۔ قال فرمائے اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، میری عہد ظالموں کو نہیں پہنچتی۔ کیا مطلب؟ آپ کے اولاد میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ظالم غیر ظالم۔ تو جو ظالم ہے انہیں میں امامت نہیں دے سکتا، دینی امامت، اس لیے کہ نبوت کے لیے عصمت شرط ہے اور ظالم وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس عہد سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام صغائر اور کبائر سے معصوم ہوتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ، وَأَمْنًا، امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ کو مصلی، نماز کی جگہ، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کڑے ہونے کی جگہ، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کڑے ہوئے تھے اور بیت اللہ کو بناتے تھے، تو وہاں پر تم 2 رکعت نفل پڑھا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ پاک صاف رکھو میری گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے، بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فیہ، بیت اللہ تو توحید کا مرکز تھا، تم اس میں شرک کیوں کرتے ہو؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ان طہر بیتی بلا الہ الا اللہ، کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اس سے بتوں وغیرہ کو نکالو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے رب، اے ہمارے رب، اجعل، بنائیے، هذا بلد، اس شہر کو، آمناً، امن کی جگہ۔ یہاں پر نکرہ ہے بلدن، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 35 میں هذا البلد معرفہ، کیونکہ یہ بقرہ ہے، یہ شروع میں ہے اور سورۃ ابراہیم بعد میں ہے، تو چونکہ شروع میں وہ مکہ غیر آباد تھا، اس وجہ سے نکرہ ذکر کیا گیا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ قال، فرمانے لگے ابراہیم اللہ تعالیٰ، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطروا، پھر کھینچوں گا اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کے طرف، وبئس المصیر، بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ آگ۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے رزق کو قیاس کیا امامت پر، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں امامت اسے دیتا ہوں جو ظالم نہ ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا شاید یہ رزق بھی ان کو اللہ دیں گے جو ظالم نہ ہو، تو فرمایا من آمن منہم، اسے رزق دو جو ایمان لائے۔ تو اللہ رب العزت نے تعمیم فرمائی کہ نہیں، ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جس نے کفر کیا، جس نے ظلم کیا، اسے دنیاوی اعتبار سے تو رزق دوں گا، لیکن اخروی اعتبار سے اسے عذاب دوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے القواعد من البیت، بیت اللہ کے بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام نے بھی، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بطور عطف کے کیا، کیونکہ اصل میں بنانے والے ابراہیم علیہ السلام تھا، اسماعیل علیہ السلام انہیں اینٹ پکڑاتے تھے۔ ربنا، ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرمائی ہم سے یہ عمل، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ ہی یہ سننے والے، العلیم، جاننے والے۔ ربنا، ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، بنا دے آپ ہم کو مسلمین لک، اپنے لیے تابعدار، ومن ذریتنا، ہمارے اولاد کو بھی، امتا مسلمتا لک، ایک جماعت جو صرف آپ کی تابعدار ہو، وارنا مناسکنا، سکھائیے ہم کو مناسکنا، عبادت کا طریقہ، وتب علینا، ہم پر مہربانی فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ یہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، مہربان ہے۔
ربنا وابعث فیہم رسولا۔ دوسرا مسئلہ ھذا النبی دعوت ابراہیم وبشرا عیسیٰ، یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بشارتیں دی تھی، لہٰذا اس کے انکار نہ کرو۔ ربنا ہمارے رب، وابعث بھیج دے فیہم ان میں رسولا ایک رسول منہم جو ان کے جنس میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو پڑھ پڑھ کر سنائے ان پر آیاتک آپ کے آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ سکھائے انہیں قرآن والحکمت سنت۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے مشکلات القرآن میں جب کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے تو بمعنی سنت کے ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک صاف رکھتے ہیں ان کو برے اخلاق سے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً آپ ہی ہے زبردست الحکیم حکمت والا۔ یتلو علیہم ایک فرض منصبی یہ ہے کہ یتلو علیہم کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تعلیم الالفاظ، کہ انہیں الفاظ کی تعلیم دے۔ پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب انہیں کتاب سکھائے۔ اس سے مراد تعلیم الحقائق، کہ یہ جو آیات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے وہ سمجھائے۔ اور تیسرا والحکمہ، حکمت سے مراد ہے الحدیث، سنت انہیں سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ بِحَسَبِ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ ان پر مشق کرائے کہ اب یہ جو قرآن و سنت ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ای ہی فہم القرآن، اس سے مراد یہ کہ قرآن مجید انہیں سمجھاتے ہیں، قالہ مجاہد۔ والحکمہ حکمت کا مطلب ہی العمل والعقل، عقل اور عمل انہیں سکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل حکیما حتی یجمعها، کہ کوئی آدمی حکیم نہیں بن سکتا جب اس میں علم اور حکمت دونوں موجود نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یعلمہم الکتاب ای یوافقہم علی اسرارہ و حقائقہ، کہ انہیں کتاب اللہ کے حقائق اور اسرار سمجھاتے ہیں۔ اور الحکمہ ہی المعرفۃ فی الدین والفقہ فی التأویل، کہ دین کی معرفت اور سمجھ انہیں سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً آپ ہی ہے زبردست حکمت والا۔ دیکھیے یہاں پر ایک اشکال ہے اور اس کا جواب، یہاں پر فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے، اور بعض جگہوں میں تزکیہ کو مقدم کیا گیا اور بعض جگہوں میں تزکیہ کو مؤخر کیا گیا۔ ایک یہاں پر ہے اور ایک آیت نمبر 151 میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، وہاں پر بھی یہ لفظ ذکر ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھ کر سناتے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہاں پر تزکیہ مقدم ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ تمہیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں، تو پیغمبر کے صفت میں تزکیہ مقدم ہے، اور ہمارے سامنے جو آیت ہے یہاں پر تزکیہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لفظی تزکیہ ہے اس کے دو مرتبے ہیں، ایک ہے المرتبۃ الاولی باعتبار الحصول، پہلا مرتبہ باعتبار حصول کے تو وہ چوتھے نمبر پر حاصل ہوتا ہے باعتبار اصل کے، کیونکہ آپ قرآن و سنت کو سمجھو گے تب تزکیہ حاصل ہوگا۔ تو سورۃ البقرہ میں باعتبار حصول کے چوتھے نمبر پر اس کو ذکر کیا گیا، اور دوسرا مرتبہ ہے اس کا باعتبار معال، کہ اصل مقصد قرآن و سنت کے سمجھنے سے وہ تزکیہ ہی ہے،
تو اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں تزکیہ کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ قرآن مجید کے تعلیم کا مقصد وہ تزکیہ ہے، اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت میں تزکیہ کو مقدم کیا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو منہ موڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، مگر وہ آدمی منہ موڑے گا سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو جاہل کیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے ان کو منتخب کیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقین وہ ہوگا آخرت میں سب سے بڑے نیکوں میں سے۔ اذ قال له رب اسلم، جب فرمایا ان کے رب نے جھک جا میرے سامنے، قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا اس رب کے سامنے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، یہاں سے تیسرا مسئلہ، مسئلۃ التوحید مسلک الانبیاء فلم تنکرون من، مسئلہ توحید انبیاء علیہ السلام کا مسلک و منشور تھا، تم اس کے انکار کیوں کرتے ہو؟ ووصى بها ابراہیم، مضبوط حکم کیا تھا اس مسئلہ توحید کے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے چن لیے ہے دین کو، منتخب کیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ ہو تم تابعدار۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھو، اپنے معاملات معاشرتی زندگی قرآن و سنت کے موافق بناؤ، تاکہ اس حال میں تمہیں موت آ جائے۔ ام کنتم شہداء، تم موجود تھے، حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہو گئے یعقوب علیہ السلام کو موت کے علامات۔ اذ قال لبنی، جب فرمانے لگی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میری بات؟ قالوا، سب بیٹے کہنے لگے، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم اسماعیل واسحاق، آپ کے بڑوں کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحد، صرف ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہی ہے اسی اللہ کے لیے تابعدار۔ تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے انہی اعمال کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے کیے تمہارے لیے، انہی اعمال کا جو تم نے کیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے، کونوا هودا او نصارا، ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ تابعداری کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا، حنیفاً القائم علی التوحید، جو توحید پر قائم تھے، شرک سے منہ موڑنے والے تھے، یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ قولوا، کہو سب، آمنا باللہ، ہم ایمان لا چکے اللہ پر، وما انزل الینا، ان کتب پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وما انزل الی ابراہیم اسماعیل واسحاق ویعقوب، ان کتب پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، ان کے اولاد پر نازل کی گئی تھی، ان کے اولاد کی طرف اتاری گئی تھی۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، ان کتب پر جو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور ان کتب پر جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، من ربی، کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم جدائی نہیں لاتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک پیغمبر کے درمیان، کہ یہ پیغمبر ہے اور یہ نہیں ہے، باقی مراتب اپنے جگہ پر، لیکن ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب صحائف کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم خاص اسی اللہ کے لیے تابعدار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ان لوگوں نے ایمان لایا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مثل اس کے جو تم ایمان لا چکے، بھی اس اللہ پر، مثل ایمانکم، یہاں پر با زائد ہے، مثل زائد نہیں ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تحقیق یہ لوگ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً یہ لوگ ہوں گے بدبختی میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِي لَهُمُ اللَّهُ، اصل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے ان سے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے ان کے طرف سے۔ وہ السمیع العلیم، یقیناً وہی اللہ سننے والے ہے، العلیم جاننے والے ہے۔ صبغۃ اللہ، یہ منصوب ہے بنا پر فعل محذوفہ کے،
البیان میں ابن الانباری رحم اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ای الزموا دین اللہ، اللہ کی دین کو لازم پکڑو۔ اور بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اصل میں ہے صبغنا صبغۃ اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر لیا۔ عیسائی جب کوئی پیدا ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی ڈالتے تھے، رنگ ڈالتا تھا اور اس کو رنگ کرتے تھے، کہا کرتے تھے صبغنا بصبغۃ النصرانیہ، ہم نے اس کو نصرانی رنگ دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دین کا رنگ دو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ سے بے اعتبار رنگ کے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم خاص اسی اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب اتحاجوننا فی اللہ، اے تم جگڑتے ہو اللہ کے توحید کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حال یہ کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ و سزا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے خالص ہیں، خالص کرتے اپنی عبادت کو، اپنے اعمال کو۔ ام تقولون، تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یقین ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط ان کے اولاد، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قول کہہ دیجئے پیغمبر انتم اعلم ام اللہ، اے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، امن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے قتم شہادت، جس نے چھپائی گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امت، ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال ہوں گے جو انہوں نے کیے، تمہارے لیے وہ اعمال ہے جو تم نے کیے ہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو یہ لوگ کرتے تھے۔ دیکھیے پہلے آیت میں بھی یہ اس طرح آیت ذکر ہو چکی ہے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، آیت نمبر 134 میں، آیت نمبر 133 میں، اور یہاں پر بھی فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تکرار ہے، تو پھر اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکرار تو شنی چیز ہے، تو اس کا جواب یہ کہ تکرار تأسیسی ہے، تأکیدی نہیں ہے، یعنی ان الآیہ سابقہ فی امم الماضیہ، پہلی آیت امم ماضیہ کے بارے میں ہے، وہذہ الآیہ فی ہذہ الامہ، اور یہ آیت اس امت کے بارے میں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کو دو بار ذکر کیا گیا۔ خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ان مقصود الآیہ تخویف الناس عن الفخر باعمال الغیر، کہ لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے کہ غیروں کے اعمال پر فخر نہ کرو، خود کچھ کرو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تأکید ہے، تأسیسی نہیں ہے، اور اس کو دوبارہ اس لیے لایا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر فخر نہ کرو بلکہ خود کچھ عمل کرو۔ یہاں تک 7 اعتراضات ذکر ہو گئے، اور درمیان میں 3 باتیں۔ پہلی بات، بیت اللہ بنیت للتوحید، بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، تم اس میں شرک نہ کرو۔ دوسرا مسئلہ، ھذا النبی دعوت ابراہیم و بشری عیسیٰ۔ تیسرا مسئلہ، مسئلۃ التوحید مسلک الانبیاء، فلم تنکرون من وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔